اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کا لیسن جو ہمارا ہے سورہ بقرہ کی ہم کریں گے آیات 23 سے لے کے 25 تک۔ اس کی ٹرانسلیشن ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا نمبر 23۔ اور ان اگر کنتم، کن کا مطلب ہوتا ہے ہو، تم جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں فی میں ریبن کسی شک، مما دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک من اور ایک ما۔ تو من کے معنی ہوں گے سے، ما کے معنی ہوں گے جو۔ نزلنا، نزلنا، نزل جیسے نزول کرنا، ہمیں پتہ ہے اردو میں بھی نازل کرنا نزول ہم کہتے ہیں۔ تو اتارا، نا الف انڈ پہ ہے تو اس کے معنی ہم نے۔ اعلیٰ، عین سے جو اعلیٰ ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اوپر۔ عبدنا، عبد بندہ، نا ہمارا تو بندے اپنے۔ فاتو پس، بصورتن، بصورتن کا معنی اچھا فاتو میں نے آپ کو صرف فا کا بھی بتایا ہے۔ فا شروع میں ہے، اس کے معنی ہوں گے پس، پھر آتو جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں لے آؤ۔ تو فاتو پس لے آؤ، بی صورتن با ہے شروع میں تو ساتھ، صورتن کوئی سورہ یا مانند، یہاں پر با کے معنی زیادہ جو بہتر ہیں وہ مانند کی ہوں گے کہ لے آؤ مانند کوئی سورہ، من سے، مثلہ مانند اس کی، ودعو اور بلا لو، شہداءکم شہداء گواہوں کو، مددگاروں کو، کم اپنے، من دونی سوائے اللہ کے، من دون اللہ، من جو دونی اکٹھا ہی یوزلی آتا ہے تو ان من دونی کا ہم اس کا جو معنی پھر اسی طرح کرتے ہیں سوائے اللہ ہی اللہ کے، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے۔ آیا نمبر 24۔ فا پس ان اگر، لم نہیں، تفعلو تم کر سکو، و اور لن ہرگز نہیں، تفعلو تم کر سکو گے، فتقو پس فا ہے شروع میں تو پس، اتقو جو ہوتا ہے یہ وہی تقوی سے نکلا ہے، ڈرو، النار آگ سے، التی وہ کہ جو، وقودھا وقود کہتے ہیں ایندھن کو، ہاں اس کا، سو وقودھا ایندھن اس کا، الناسو انسان، والحجارہ اور پتھر ہیں۔ اعدت، اعدت کا مطلب ہوتا ہے تیار کی گئی ہے، تیار رکھی ہوئی ہے، للکافرین لام ہے شروع میں تو اس کا معنی لیے، کافرین کافروں کے۔ آیا نمبر 25۔ وبشر اور خوشخبری دو، بشارت دو، الذین ان کو جنہوں نے، آمنو ایمان لائے، وعملو اور عمل کیے، الصالحاتی نیک عمل، ان بے شک، لہم لیے ان کے، جناتن گھنے باغ ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتہا نیچے اس کے، الانہار نہریں، کلما کلا جب، ما کبھی، کلما جب کبھی، رزقو وہ دیے گئے یعنی کہ رزق دیے گئے، منہا اس سے، من کچھ، ثمراتن پھل، رزقن رزق کھانے کو، قالو وہ کہیں گے، ہاذا یہ، الذی وہی ہے جو، رزقنا رزق یعنی کہ رزق ملا نا ہم کو، من قبلو اس سے پہلے،
یہاں پر مراد اس سے پہلے سے کیا ہوگی؟ اس سے پہلے یعنی کہ وہ اس وقت یہ کہاں پر بات کر رہے ہیں؟ جنت میں بات کر رہے ہیں. تو جب کہیں گے اس سے پہلے تو اٹ کا مطلب دنیا میں. وَأُوتُو، اور یا حالانکہ بھی یہاں پہ معنی آ سکتا ہے، حالانکہ اتو دیا جائے گا بھی ساتھ اس کے جو متشابہہ ملتا جلتا، ہم شکل. شبہ ہو جاتا نا کسی چیز پہ تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے اس سے مشابت لگتی ہے، ملتی بھی، اس کی شکل کتنی ملتی ہے اس سے. وہی ورڈ ہے یہ کہ ملتا جلتا ہم شکل. وا، اور لہم، لیے ان کے، فیہا، اس میں، ازواجن، بیویاں یا جوڑے، مطہرتن، پاکیزہ. و، اور ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہاں تک ہمارا جو ہے وہ ٹرانسلیشن اب ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہماری آیہ نمبر 23 جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جب یہ سورہ سٹارٹ کی تھی تو سورہ بقرہ کی حروف مقطعات کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اب اس آیت میں آپ دیکھیں، آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ. پہلے بات کی گئی تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں، سٹارٹ میں ہی، شروع میں ہی بتا دیا تاکہ انسان کو کتاب شروع کرنے سے پہلے ہی اندازہ ہو جائے کہ ابھی تک آپ نے دیکھیں سوائے سورہ فاتحہ کی کیا پڑھا اس میں. تو صرف پہلی آیت ہی سورہ بقرہ کی سیکنڈ آیت جو ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی انسان کو کلیریفائی کر دیا کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس کی کنٹینیوشن یہاں پہ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں پھر بھی شک ہے اس پہ، اس کتاب پر تمہیں شک ہے جو نزلنا علی عبدنا، کہ جو اتاری یا نازل کی ہم نے اپنے بندے پر، اگر تمہیں اس کتاب پہ شک ہے تو پھر اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لو. اور اللہ کے سوا اگر تمہیں مدد چاہیے نا، کہ آپ کو ہے کہ میں نے بڑا ایک ٹیم ورک ہے جو کرنا ہے، میں اکیلے نہیں کام کر سکتا، ایک سورہ بنانا بڑا مشکل کام ہے، تو اس کے لیے مجھے لوگ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں، اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، سب کو مل کے آؤ اور بناؤ ایسی سورہ. تو یہ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بنا لو ایسی سورہ اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے ہو؟ اس چیز میں کہ تمہیں اس چیز پہ شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں آئی. کیونکہ یہی سب سے بڑا پرابلم تھا نا ان لوگوں کا. آپ دیکھیں ان کے مسئلے کیا تھے. وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، اور وہ اس کتاب کو یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے. وہ کہتے تھے کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑ لی ہے اور یہ مین میڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ میں ہی کہہ کے اس چیز کو ایک طرح سے اس کے اوپوز کر دیا کہ یہ کتاب جو ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئرلی یہ بتا دیا کہ اگر تمہیں شک ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کی تخلیق ہے تو پھر تم بھی انسان ہو، تو پھر تمہاری زبان بھی یہی ہے، تو پھر تم بھی ایسی کوئی سورہ بنا لو. کوئی اس قرآن کا، اللہ نے پورے قرآن کا تقاضا تو نہیں کیا کہ پوری کتاب بنا لو اس کی جیسی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک اس جیسی سورہ بنا لو، کوئی ایک سورہ بنا کے لے آؤ. تو جب یہ آپ دیکھیں انسان جو ہوتا ہے، جب انسان کے دل میں شک ہوگا نا تو وہ اس چیز کی طرف نہیں آئے گا. ہمیں بھی کسی چیز کے بارے میں اگر شک ہو جائے، کسی کھانے میں ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ یہ کھانا پتہ نہیں اس میں لگتا ہے کچھ چیز ملی ہوئی ہے، کوئی میڈیسن ڈالی ہوئی ہے، کوئی نشاور چیز ہے، یا پوائزن ڈالا ہوا ہے کسی کھانے میں یا پانی میں، آپ کو پتہ چل جائے تو کیا آپ پئیں گے اس کو؟ آپ کھائیں گے اس کو؟ نہیں، ہم لوگ نہیں لیں گے نا. تھوڑا سا بھی ہمیں شک پڑ جائے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز اندر ملی ہوئی ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی تو ہم تو اس کے قریب چیز کے قریب بھی نہ جائیں.
اسی طرح کسی بھی چیز کے بارے میں انسان کو کسی انسان کے بارے میں شک ہو جائے، شوہر کو جیسے بیوی کے بارے میں شک ہو جاتا ہے، بیوی کو شوہر کے بارے میں ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہر وقت آپ کا دماغ اب اسی طرف لگا رہتا ہے کہ آپ کا وہ شک جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک چیز جب شک دل میں آ جائے تو وہ پہلے والی بات نہیں رہتی، اور پھر انسان صحیح طریقے سے چیزوں کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے یہاں پر ہے کہ اپنا دل کو بندے کو صاف کر لے کہ ہمارے دل میں اگر کوئی شک ہے تو یہ جان لو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ریب کا ورڈ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس کے معنی ہوتی ہے، یہ وہ شک ہوتا ہے جس میں بے چینی اور اضطراب بھی پایا جاتا ہے۔ خالی ایک شک نہیں ہوتا، ایک چیز پہ آپ کو شک ہو گیا تو ٹھیک ہے، یہ وہ شک ہے جو انسان کے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب آپ کے اندر بے چینی ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کو کسی پل چین نہیں آ رہا ہوتا، ہر وقت وہ چیز آپ کے دماغ میں اٹک جاتی ہے، کبھی آپ کو ادھر آپ کلٹی کھا رہے ہیں، ادھر پلٹی کھا رہے ہیں، ادھر ہو رہے ہیں ادھر ہو رہے ہیں، ہر وقت آپ کے دماغ پہ آپ کے حواسوں پہ وہ چیز جو ہے وہ سوار ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، اس میں کیا شک ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی چیزیں ہیں۔ تو یہ چیز انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ تو ایسا جو شک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریب۔ اور یہاں پر جو ابدنا سے ہے مراد، ابدنا کے بندے اپنے پر، تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے کہ ان کے اوپر یہ کتاب جو تھی نازل کی گئی اور وہ ہمارا بندہ ہے۔ کتنے بڑے آنر کی بات ہے نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایک کلیم کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آپ پوسیشن شو کرتے ہیں کہ یہ میری ہے، یہ چیز یہ میرے ہسبینڈ ہے، یہ میری وائف ہے۔ تو یہ ایک آنر کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم اس طرح سے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کو پاس لے کر آ رہا ہے یہ میری طرف سے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا یہ بہت پسند تھا، اپنا عبد ہونا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس چیز کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ جو دیکھیں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے نا، آپ ایک کی غلامی کریں وہ آپ کو باقی ساری غلامیوں سے نجات دلا دیتی ہے۔ اللہ کی غلامی کر لیں تو اللہ باقی سارے جو آپ کی غلامیاں ہیں نا ان سے آپ کو نجات دلا دیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس اللہ کی بندگی میں نہیں آتے، ہم اس اللہ کی جو ایک جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں بنتے، اللہ کی غلامی نہیں کرتے، پھر ہم ہر ایک کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم کبھی اس کو اپنا باس بنایا ہوتا ہے، ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے یہ نہ ناراض ہو جائے، کبھی یہ نہ ناراض ہو جائے، کبھی ہم اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے۔ آپ ایک اللہ کی ناراضگی سے ڈر جائیں، ایک اللہ کے پیچھے لگ جائیں، بس میں نے اپنے رب کو منانا ہے، میں نے اپنے اللہ کو منانا ہے، اور یہی میرے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ باقی مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کوئی جو کہتا ہے کہتا رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے گھر والے ناراض ہوتے ہیں، میرے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، میری بیسٹ فرینڈ ناراض ہوتی ہیں، میں اللہ کو ناراض کر کے ان کو خوش نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ تو ایک بہت ہی بڑا ایک گھاٹے کا ہی جو ایک انسان کا جو ہوتا ہے نا سودا ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کو ناراض کر کے باقیوں کو آپ منا نہیں سکتے۔ ایک اللہ کو منا لیں، اللہ باقی سب کو آپ کے لیے منا دے گا۔ اللہ آپ سب کے جتنے بھی آپ کے لوگ جو آپ سے ناراض ہوئے ہوں گے نا اللہ کی طرف چلنے کی وجہ سے، آپ اس اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہی سارے لوگ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے قدموں میں ہی آ جائیں گے سب۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج اللہ تعالیٰ ان کو کر رہے ہیں، اور یہ چیلنج کیا کیا گیا ہے کہ تمہیں اگر ابھی بھی شک ہے اس کتاب کے بارے میں، رتی برابر بھی، ایک چھوٹے سی بھی ڈاٹ کے برابر بھی تمہیں شک ہے، تو پھر ٹھیک ہے کہ تم اپنے آپ کو، یہ لوگ کیا کرتے تھے جو مشرکین مکہ تھے یا مکہ کے لوگ اس وقت جو بھی تھے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا چیز دی ہوئی تھی کہ وہ اپنی لینگویج میں بہت زیادہ ان کا عبور تھا، لینگویج میں بہت اچھے تھے، اور وہ شاعر تھے۔ مطلب جو پوئٹری ہوتی ہے، شاعری ہوتی ہے، یہ ان لوگوں میں بہت زیادہ کامن تھی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں آپ دیکھیں میجک بہت کامن تھا، تو اسی لیے جب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب بھی آتا ہے تو ان کے ساتھ وہ میجیشنز کا ہوتا ہے کہ میجیشنز ہوتے تھے اس وقت جن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا تھا۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائم تھا، اس میں ان کا جو ان کے جو لوگ تھے ارد گرد، وہ
شاعری کرتے تھے، وہ شاعری کے ذریعے اپنے جو ایکسپریس تھیں چیزیں فیلنگز کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن بھی جب آپ کبھی اس کو پڑھتے ہیں وہ کتنی رائمز آپ کو محسوس ہوتے ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ ایسی ہوتے ہیں جیسے رائمز ہیں، ساری ایک آیت دوسرے کے ساتھ ملتی، دوسری تیسری کے ساتھ ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسی آڈینس تھی، جیسے لوگ تھے، ان کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بھیجنی تھی، تبھی تو بات ان کی سمجھ میں آتی۔ تو اب وہ لوگ چونکہ خود شاعر تھے، بہت بڑے شاعری کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم بھی پھر بنا لاؤ، اگر یہ تمہارے ہی جیسا بندہ ہے، اگر تم کہتے ہو کہ وہ یہ کتاب خود سے بنا کے لے آیا ہے، تو پھر تم تو اور زیادہ تم لوگوں کو، کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے نا، وہ تو کبھی اسکول نہیں گئے تھے، انہوں نے کوئی ایجوکیشن حاصل نہیں کی تھی، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اس کے باوجود اگر وہ اتنی زبردست کتاب بنا کے لا سکتے ہیں تو تم تو ان سے بہت اچھی جاب کر سکتے ہو، پھر آپ بھی کوئی بنا کے لے کے آؤ۔ چیلنج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج قرآن میں 5 مرتبہ کیا ہے، 5 ٹائم یہ چیلنج لوگوں کو کیا ہے کہ بنا لاؤ، ایسی سورہ بنا لاؤ۔ پھر ایک جگہ تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایک سورہ نہیں بنا سکتے تو کم از کم ایک آیت ہی بنا کے لے کے آؤ۔ آیا بنانا تو مشکل کام نہیں، ایک چھوٹی سی ایک آیا ہے، آیا بنا لو، سورہ لے لو، سورہ کوثر لے لیں، کتنی چھوٹی سورہ ہے، سورہ کوثر کے آپ برابر کوئی چیز بنا کے لے آئیں۔ اور یہ دیکھیں کتنی اب ہماری کون سی یہ چل رہی ہے، 1400 ہماری جو ہے یہ ان سالوں تک، 1400 ایئرس تک کوئی بندہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر سکا۔ کتنیوں نے ٹرائی کی ہوگی، یہ نہیں ہے کہ کسی نے نہیں کی، جب ایسے کھلا اوپن چیلنج آتا ہے تو بہت سے لوگ ٹرائی کرتے ہیں، لیکن آج تک ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ کوئی بندہ اس میں کامیاب ہوا ہو۔ اٹ از اسٹل اے چیلنج، یہ ختم نہیں ہو گیا، یہ قرآن میں رہتے قرآن تک، جب تک دنیا ہے یہ قرآن باقی ہے تب تک یہ چیلنج اوپن چیلنج ہے لوگوں کے لیے کہ بنا کے لے آؤ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں، لیکن آج تک ابھی کوئی لے کے آ نہیں سکا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ اسراء کے اندر فرماتے ہیں، بنی اسرائیل جو ہے، کچھ مصحف میں بنی اسرائیل لکھا ہوتا ہے، کچھ میں سورہ اسراء ہے، آیا نمبر 88، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو تمام انسان اور جن اس قرآن جیسی کوئی چیز بنانا چاہیں نہیں لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ آپس میں جتنی مرضی ایک دوسرے کی تم لوگ ہیلپ کر لو، ٹیم ورک بنا لو، بڑی سے بڑی ٹیم کر لو، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا بندہ لے آؤ اپنے اندر، سب سے بیسٹ ٹاپ کا بندہ لے آؤ، ان کی بھی مدد حاصل کرو، سب مل کے سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، پھر بھی تم نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ تم ان کے نہیں کر سکتے اس طرح کی کوئی بھی چیز۔ تو قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اٹس اے میریکل جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اسی طرح پرانے نبی جو تھے، ان سے پہلے جو نبی آئے، ہر نبی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی نہ کوئی معجزہ جو تھا، معجزات بلکہ دیے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آپ دیکھیں ان کے معجزات کیا تھے، عصا تھا نا ان کے پاس، ایک عصا جو سٹک کو کہتے ہیں، ان کی ایک لمبی سی سٹک ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح وہ عصا جو تھا ان کے لیے اس کو اژدہے میں کنورٹ کر دیا، بنا دیا ایک دم سے۔ اسی طرح ان کو اور معجزہ کیا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا ہاتھ جو ہے اس کو اپنے آرم پٹ میں رکھیں، اپنے بغل میں ڈالیں، اور اس کے بعد جب آپ اس کو نکالیں گے تو آپ کا ہینڈ جو ہوگا وہ ہو جائے گا گلوئنگ قسم کا، جیسے اس میں سے لائٹ نکلنے لگ جائے گی، جیسے بالکل پیور وائٹ ہوتا ہے اور اس میں سے نور لائٹ سی نکلنی شروع ہو جاتی، کہ اس طرح کا وہ ہو جائے گا، اس میں سے لائٹ نکلے گی۔ تو آپ دیکھیں یہ بھی معجزہ تھا ان کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا معجزہ ان کو، وہ جو ریور میں جا رہے تھے تو وہ عصا مارا ہے اسی پہ، تو کیسے راستہ بن گیا دریا کے اندر ہی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ معجزات دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو کیا تھا کہ وہ اندھے پر جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھیں، کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے جس سے لیپریسی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی لیپریسی ختم ہو جاتی۔ اسی طرح وہ مٹی کے جو ہوتے ہیں جانور، برڈز وغیرہ بنا کر ان کو پھونک مارتے ان پہ تو وہ اڑنے لگ جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا ایک طرح سے، یا پیدا ہو، آپ کہہ لیں کہ اس میں وہ روح آ جاتی تھی یا کیا ہوتا تھا، لیکن وہ اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ اسی طرح اور بھی اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ان کے لیے۔
تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے ان میں ایک تو وہ بھی تھا جو ہمیں پتہ ہے ہم جس کے نام پہ پوری وہ بک بھی بنائی ہوئی ہے، وین دا مون اسپلٹ، انگلش میں ہے۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ چاند کو دو ٹکڑے میں انہوں نے کر دیا تھا، اللہ نے کیا تھا بلکہ، اور ان کو معجزہ دیا تھا یہ۔ اور قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس وقت آپ اور میں جو چیز یہاں پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ یہ جو میں اس وقت بیٹھ کے یہاں پڑھ رہی ہوں، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، ڈائریکٹ ورڈ ہیں اللہ تعالیٰ کے، ڈائریکٹ الفاظ اللہ تعالیٰ جو بول رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ کتنا شکر ہے اللہ کی اس نعمت کا کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا ہے، اللہ نے ہمیں کان دیے کہ ہم سن سکتے ہیں اس وقت بیٹھ کے اللہ کی بات۔ اللہ نے ہمیں ایک زبان دی ہے کہ جس سے ہم یہ اللہ کی باتیں کر سکتے ہیں، یہ باتیں ہم گوسپ میں بھی لگا سکتے تھے، یہ باتیں ہم زبان جو ہے اپنے، اس کو ہم اس وقت کسی کی غیبت بھی کر سکتے تھے، گالی گلوچ کر سکتے تھے، یہ کوئی گندے الفاظ بھی بول سکتے تھے، تو لیکن اللہ نے کتنا بڑا ہم پہ یہ احسان کیا ہے، کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت یہاں پر اپنی اتنی خوبصورت کتاب، اپنے خوبصورت الفاظ، اور اللہ نے ہمیں آنر بخشی ہے اس چیز کی کہ ہم اس کو بیٹھ کر سمجھ سکیں، اور ضرور اس چیز کو ماننا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے ہم لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا، آپ خود گواہ ہیں اس چیز کے کہ ہم لوگ کتنے لوگوں کو کہتے ہیں اور کتنے ان میں سے آتے ہیں، ہر کوئی آ کے نہیں سنتا، وہی سنتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سنوانا چاہتے ہیں۔ اور بلیو می دس از Allah's ڈیسیژن، نہ یہ آپ کے ہاتھ میں نہ یہ میرے ہاتھ میں۔ آج ہم بیٹھ کے سن رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف یہ کہ اللہ نے ہمارے لیے اذن کیا تو ہم بیٹھے، لوگ تو صرف ذریعہ بنتے ہیں لانے والے، جو لوگ جو بھی ہمیں لے کر آتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ ہمیں جوڑتے ہیں، وہ صرف ایک گلو کی طرح کام کرتے ہیں، وہ صرف ایک ذریعہ ہیں، مین مقصد اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اور اس سے خوبصورت کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آپ اور میں بیٹھ کر اس وقت اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، ایک ایک سیکنڈ جو اس وقت ہم لگا رہے ہیں، آپ سوچیں ہمارے نامہ اعمال میں کس طرف جا رہا ہوگا، کون سی سائٹ پہ لکھا جا رہا ہوگا۔ تو اسی طرح کیوں اس کتاب کو معجزہ کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ معجزہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ باقی انبیاء کے جو معجزات تھے وہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، جب وہ پیغمبر چلے گئے ان کے ساتھ وہ معجزات فنش، کوئی بھی نہیں رہا نا، باقی جو بھی ان کے معجزات تھے سارے ڈن ہو گئے، ان کی نبوت بھی دیکھیں، نبوت بھی باقی نہیں رہی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے آپ دیکھیں کہ قرآن سٹل ہے، تو یہ معجزہ ابھی بھی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی باقی ہے، باقی سب پیغمبروں کی نبوت ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی بعد میں، لیکن آپ ہماری دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی باقی، ان کا نام بھی باقی، اور قرآن بھی باقی۔ نام کیسے باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ایک تو امتیوں کی وجہ سے کہ ان کے امتی جو ان کا نام لیتے ہیں ہر وقت، پھر ہم نماز میں آپ دیکھیں ہم درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی جو پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں بار بار۔ پھر آپ ہمارا وہ بھی کلمے میں بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے جو اسی جیسے دوسرے نبی کو بھی عطا کیے گئے اور لوگ اس پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی یعنی کہ قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف وحی کیا، اور مجھے امید ہے میرے پیروی کرنے والوں کی تعداد دوسرے انبیاء کی نسبت قیامت میں زیادہ ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن ایز اے میریکل کیوں ہے، کیوں ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایک معجزہ ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا بہت لوگ بات کرتے ہیں کہ قرآن ایک معجزہ ہے، تو ہم بھی اسی چیز کو ایسے ہی ایز اٹ از ہی لیتے ہیں، ہاں قرآن معجزہ ہے ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ قرآن کو معجزہ کیوں کہا گیا۔ تھوڑی سی اس میں سے کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے کلیکٹ کیے اس میں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے، ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایز اے معجزہ اتارا۔ قرآن آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ اترا،
سچویشن کے ساتھ اترا، جب جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق اترتا تھا۔ اس کو آپ پڑھ کر کبھی بور نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں آپ نے دیکھا اگر انسان بور ہو تو اس کو دوبارہ کبھی پڑھے ہی نہ۔ قرآن دیکھنے میں کیا ہے، ایک کتاب ہے، صرف ایک کتاب ہے، جبکہ ہم لوگ اپنی پوری زندگی میں کتنی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اپنی ایک جو اسکول ایئر ہوتا ہے ہمارا، اس میں ہم ایک بک تو نہیں پڑھتے، کتنی کتابیں ہیں ہم پڑھتے ہیں۔ پھر جب ہم ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں، جیسے ہم نے فار ایگزامپل میتھس ہم کر رہے ہیں، اب میتھس کی ہماری بک ہے یا جو ہم نے فرسٹ گریڈ میں میتھ پڑھا ہے، اب سیکنڈ ایئر میں آپ وہی میتھ دوبارہ تو ریپیٹ نہیں کر سکتے نا، اب اس میں تھوڑا سا مزید کچھ اور ایڈ ہوگا، وہ ڈفرینٹ میتھ ہوگا۔ اسی طرح آپ ہائی اسکول میں بھی اگر آپ دیکھیں تو میتھس کی کتنی ساری ٹائپس ہوتی ہیں، جیسے اس میں الجبرا ہوتا ہے، پھر اس میں جیومیٹری ہوتی ہے، ٹریگنومیٹری ہوتی ہے، کیلکولس ہوتا ہے، تو دے آر آل ڈفرینٹ ٹائپ آف میتھ کی جو کلاسز ہیں۔ تو آپ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہر دفعہ ایک نئی لے رہے ہیں اور وہی چیز آپ کو ہر سال پڑھاتے جائیں، آپ کیا ہوگا، آپ تو بور ہو جائیں گے۔ انگلش میں بھی آپ دیکھیں، جیوگرافی میں دیکھیں، سیم جیوگرافی آپ ہر سال وہی پڑھی جا رہے ہیں، وہی پڑھی جا رہے ہیں، آپ بور ہو جائیں گے۔ لیکن یہ قرآن ہمارے سامنے صرف ایک کتاب ہے، اتنے سالوں سے لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، اور ہر بندہ اپنی اپنی لائف میں کتنی دفعہ ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، کتنی دفعہ ہم ختم کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کو پڑھ کے بور ہوتے ہیں؟ کیا آج تک لوگ آپ دیکھیں پڑھ کے بور ہوئے ہیں؟ کبھی بھی نہیں آپ نے سنا ہوگا میں قرآن پڑھ پڑھ کے اب بور ہو گئی، اب میرا دل نہیں کر رہا، میں نے پڑھ لیا بس، ہر چیز مجھے سمجھ آ گئی اس کتاب کی۔ تبھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے ان کا حضرت عمر کا دیکھا تھا کہ سورہ بقرہ انہوں نے کتنے سالوں میں فنش کی تھی، تو آپ سوچیں کہ کس طرح بار 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 پڑھ کے کہ جب اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے پھر آپ نے موو فارورڈ کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ اب آپ اس کا یہی معجزہ ہے کہ یہ کتاب پڑھنے والا کبھی بور نہیں ہوتا۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ بیماریوں کو دور کرتی ہے، اس میں شفا ہے، یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ کون سی ایسی بک ہے آپ کو پتا ہو اس کے علاوہ کہ خالی کتاب پڑھنے سے آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی چیز پڑھ لی اور آپ کا سر درد ختم ہو گیا، بس آپ نے کتاب بھی پڑھی تھی، پیٹ کا درد ختم ہو گیا، ٹانگ کا درد ٹھیک ہو گیا، میں نے وہ کتاب پڑھ لی ہے۔ کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا، لیکن قرآن ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اس کو آپ پڑھتے ہیں، یہ اس کو پڑھنے والا جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ڈیمینشیا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کو حفظ کرتے ہیں، یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا بندہ اس کو کبھی حافظے کا مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ وہ لوگ جن کو حافظے کی پرابلم ہو آلریڈی، اگر وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کو تھوڑا تھوڑا حفظ کرنا شروع کر دیں، تو ان کی جو میموری لاس ہوتا ہے وہ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی میموری امپروو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ واحد کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے پر اجر بھی ملتا ہے۔ باقی کوئی بھی کتاب آپ دنیا کی دیکھ لیں، ہم کتنے ناولز ہیں، کتنی ایسی ٹیکسٹ بکس ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، آپ کو کیا کسی کتاب کے پڑھنے پر اجر ملتا ہے، ثواب مل رہا ہے؟ کسی کتاب کا نہیں، سوائے اس کتاب کے کہ اس کے ایک ایک حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، ریگارڈلیس آف کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ سمجھ آ رہا ہے تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ سمجھ آئے گا تو دل کی دنیا بدلے گی۔ جب تک آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کے دل کی حالت نہیں بدلے گی، آپ کی اصلاح نہیں ہوگی، لیکن ثواب پھر بھی ملے گا آپ کو۔ آپ کو خالی پڑھنے پر اجر تو ملے گا، لیکن آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ چینج نہیں ہوگی۔ تو کتنی بڑی زبردست بات ہے الحمدللہ کہ آپ دیکھیں ایک ایک لیٹر جو آپ اس میں پڑھ رہی ہیں اس پہ آپ کو پر لیٹر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو کتنی بڑی سبحان اللہ، اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے یہ بھی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ کوئی بھی بک آپ ایک دفعہ پڑھ لیں، آپ نے ایک لے بھی لی، شوق میں بڑا انسان کو ہوتا ہے، نئی بک نکلتی ہے، نیا جب کوئی بھی ناول آتا ہے باہر اور ہمیں ہوتا ہے کہ یہ میں نے لینی ہے، نیو آ رہا ہے، بالکل خریدنے کا بڑا دل کرتا ہے، اتنی اتنی مہنگی کتابیں لے لیتے ہیں۔ ایک دفعہ پڑھا، دو دفعہ پڑھا، کتنی دفعہ پڑھ لیں گے اس کتاب کو، آپ نہیں پڑھ سکتے زیادہ۔ لیکن قرآن ایک کاپی آپ کے پاس گھر میں ہے تو آپ خود سوچیں کہ آپ نے کتنی دفعہ، اپنا اپنا جائزہ لیں، آپ سب سوچیں آپ سب کے پاس جو قرآن ہے کتنی دفعہ ہم اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ چلیں اگر بہت سے کوئی لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو نہیں پڑھتے ریگولر بیسس پہ، لیکن پھر بھی رمضان کی رمضان تو پڑھ ہی لیتے ہوں گے، تب تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے قرآن پڑھنے کی۔ تو قرآن آپ نماز میں پڑھتے ہیں، نماز میں بھی ہم قرآن کا ہی پارٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جو صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
تو اسی طرح جو رمضانوں میں ہم نے قرآن پڑھا، تو یہ وہ کتاب ہے جو ریپیٹڈلی پڑھی جاتی ہے، بار بار اس کو پڑھی جاتی ہے، اس کو پڑھنے والا بور نہیں ہوتا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو حفظ کیا جاتا ہے۔ باقی کتابیں، اور کون سی کتاب ہے جو آپ نے پوری اے ٹو زی حفظ کی ہوئی ہو؟ میڈیکل میں ہے، ڈاکٹرز کرتے ہیں، وہ کتابوں کو پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی ایسے تو پوری حفظ نہیں کی ہوئی ہوتی جس طرح سے قرآن کو حفظ کیا جاتا ہے۔ قرآن کے تو آپ اس طرح حفظ کر بھی نہیں سکتے کہ آپ نے اس کی تھوڑی سی حرکت میں بھی غلطی کر دی، آپ نے اپ اینڈ ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ نے حفظ کرنا ہے تو بالکل ایز اٹ از پڑھی جاتی، جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ پھر آپ دیکھیں، آپ دنیا کی کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی ملک میں آپ چلے جائیں، کسی کارنر پہ آپ چلے جائیں، آپ وہاں پہ بھی جا کے جو قرآن اٹھائیں گے تو وہ بالکل ویسا ہوگا جو آپ کے جیسا، جو آپ کے پاس ہے یا آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پر ہے۔ پوری دنیا میں آپ پھر کے دیکھ لیں، کہیں پہ بھی آپ کو قرآن میں کوئی چینجز نظر نہیں آئیں گے۔ اٹ ول بی سیم بک، ہر طرف وہ ایک ہی جیسی بک ہوگی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کتاب کو پڑھنے سے نئے نئے خزانے ملتے ہیں۔ ہر دفعہ جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کے بارے میں مثال یہی دی جاتی ہے کہ جیسے کوئی ڈائیور ہوتا ہے، وہ ایوری ٹائم ڈائیو کرتا ہے سمندر میں، تو اندر جب بھی وہ جائے گا تو کچھ نہ کچھ نیا اس کو ملے گا۔ ایک دفعہ وہ گیا تو اس کو پرلز مل گئے، نیکسٹ ٹائم گیا کچھ اور مل گیا اس کو۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بس ایک دفعہ جو چیز ملی ہے اب اس کے بعد اسے سمندر سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ تو ہمیں خود بھی پتہ ہے کہ سمندر میں جب کوئی ڈائیو کرتا ہے تو ایوری ٹائم یو گو یو فائنڈ سم تھنگ نیو۔ تو قرآن اسی طرح سے ہے کہ قرآن بھی ایک بہت بڑا سمندر ہے، اٹس لائک اے بگ اوشن، کہ جس میں ہم جب بھی پڑھتے ہیں، جو بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے وہ جب اس کو پڑھتا ہے وہ ڈائیونگ کرتا ہے، اور ڈائیو کر کر آپ اندر سے جو خزانے ہیں وہ نکالتے ہیں، اور آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اب میں پڑھنے لگی ہوں تو میرا اللہ نے مجھے کیا، کون سی خیر عطا کر دینی ہے اندر سے، کون سا خزانہ میرے ہاتھ لگ جانا ہے۔ سو یو نیور نو۔ تو اس لیے اس کا سفر، اس کی ڈائیونگ ہمیشہ جاری رکھیں، یہ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کتاب کی دیکھیں تاثیر بہت زیادہ ہے۔ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں تو اس کا یہ کہتے تھے کہ جو بس قرآن سن لیتا تھا نا ایک دفعہ، تو وہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ جیسے میسمرائز ہو جاتا تھا، اور وہ بس چینج ہو جاتا تھا کہ وہ اسلام لے آتا تھا۔ تو اینڈ پہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے پھر کیا اپنے اندر سوچا کہ جو بھی کوئی نیا بندہ یہاں آئے، یا وہ لوگ جو ابھی تک اسلام نہیں لے کر آئے، کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم اس قرآن کو سن بھی نہ سکیں، کہ کسی طرح یا آنے والوں کو نہ سننے دیں، کہ جو کوئی قرآن کو ایک دفعہ سن لیتا تھا اور وہ کنورٹ ہو جاتے تھے، تو ان کو یہی تھا کہ نہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے، سننا ہی نہیں، کیونکہ سننے سے ہی جو ہے ہمارے جو ہے وہ ہم چینج ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے ہوتے تھے، پاس سے گزرتے تھے تو کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے کانوں میں ایک لفظ بھی پڑ جائے اور اس کے بعد ہم جو ہیں ہمارے اوپر خود کو بھی کنٹرول نہ رہے اور ہم بھی نہ کہیں مسلمان ہو جائیں۔ اتنا خوف بیٹھ گیا تھا ان لوگوں کو۔ تو اس طرح وہ کیا کرتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس قرآن کو پڑھنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ تو اب میں آپ سب کو کہہ سکتی ہوں کہ اٹ از گارنٹیڈ۔ آپ سب نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے جب سے قرآن کے ساتھ جڑے ہیں آپ کو خود کو اپنی برکتیں فیل ہوئی ہوں گی چیزوں میں۔ سم ٹائم ہم اس کو ریکگنائز نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی بہت حد تک ہمیں پتہ چلتی ہیں چیزیں۔ سب سے بڑی آپ یہ دیکھیں کہ کبھی آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں، آپ کے اپنے جو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں گھر میں، آپ کے آزمائش آئی بھی ہے، یا آپ کے دل میں کوئی کوسچن ہوتا ہے ایسا کہ آپ کو اس کو آنسر نہیں مل رہا، تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جب آپ اپنا لیسن سنتی ہیں تو سم ٹائم آپ کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو میرا جواب تھا اس چیز کا، ایگزیکٹلی یہی تو میں جاننا چاہ رہی تھی، میرے بالکل یہی کوسچن تھا میرے دماغ میں، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے میری اس چیز کا مجھے آنسر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا سٹارٹ میں، اور یہ چیز شروع میں بہت زیادہ آپ کے ساتھ ہوتی، بعد میں بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن شروع میں کیونکہ اس لیے ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں ہوتا۔ تو جب آپ قرآن سے
سے جڑتے ہیں آپ کو ہر لیسن پہ ایسی لگتا ہے کہ یہ میرے لیے اترا ہے، یہ تو بالکل میرے ہی جس سچویشن سے میں گزر رہی تھی اور میرا آج کا لیسن بالکل اس کی طرح کا ہی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کا، اور ہر ایک کے لیے اسی کے اکارڈنگ ہوتا ہے یہ۔ تو آپ کو وہ چیز آپ ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کا آنسر آپ کے سامنے لے آتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پیشن گوئیاں کی، جو چیزیں بتائیں، وہ ساری سچ ثابت ہوئیں، ایز اٹ از وہ چیزیں سچ ہو گئیں، اس میں جو جو بھی چیزیں قرآن میں بتائی گئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو خوشخبری اس میں دی گئی تھی نا، پیشن گوئی کی گئی تھی کہ آپ جو ہیں فتح کریں گے، آپ کو جیسے وہ تھا کسرا کا محل بھی فتح کریں گے، بتایا گیا تھا ان کو۔ پھر اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ آپ کو فتح نصیب ہوگی، تو اس سے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ فتح مکہ کی بات ہو رہی تھی، جو سورہ فتح ہے نا اس کے اندر میں یہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئی کی گئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ دلوں کو اور عمل کو بدلنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے دل بدلتے ہیں، انسان کا جب دل بدلے گا تو اس کا عمل بھی بدلے گا، کیونکہ جب ہمارے دل میں چینج آئے گا تو تبھی تو ہمارے اعمال بدلیں گے نا۔ اگر ہمارے دل میں ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے اس چیز کو تو پھر ہم اس پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ عمل کرنا تو ویسے ہی بہت مشکل کام ہے۔ تو انسان عمل تبھی کرتا ہے جب اس کو دل میں یقین ہو اس چیز کا۔ اس کتاب کو پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ ہمیں بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم کامیاب بنیں۔ دنیا میں ہم کوششیں بھی بڑی کرتے ہیں کہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر کامیابی چاہتے ہیں نا تو پھر اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ دنیا کی بھی کامیابی دے گا، اللہ تعالیٰ آخرت کی بھی کامیابی دے گا۔ اور یہ ایک وہ واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کی خیر و برکت صرف پڑھنے والے پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے جو ارد گرد رہنے والے ہیں ان پر بھی اثر کرتی ہے یہ کتاب۔ یعنی کہ اس کے جو تاثرات ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں وہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو آپ اگر پڑھ رہی ہیں تو اس کی برکات جو ہیں آپ کے گھر والوں پر بھی شو ہوں گی، آپ کی اولاد پر، آپ کے ہسبینڈ پر، آپ کی اور چیزوں پر، ہو سکتا ہے آپ کی دوستوں پر، آپ کی بہن بھائیوں پر بھی کسی نہ کسی حد تک اثر کرتی ہیں، لیکن آپ کی امیجیٹ فیملی جو ہے اس پہ تو بہت زیادہ کرتی ہیں، کیونکہ وہی آپ جب گھر میں قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ خود نوٹس کرتے ہیں کہ اب میرے بچوں میں بھی چینج آ رہا ہے۔ بچوں میں تب تک چینج نہیں آئے گا جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، کیونکہ ہمارے بچے ہمیں ایز اے رول ماڈل دیکھتے ہیں۔ ہم اگر ایک چیز کو پرائرٹی نہیں دیتے تو وہ چیز ہمارے بچوں کے لیے بھی کبھی پرائرٹی نہیں رکھے گی۔ تو جو چیز آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں، جیسے ہمیں پارٹیز کا شوق ہے، اب ہم میں سے جو کوئی ہر وقت پارٹیز میں انوالو رہتے ہیں، ادھر جا ادھر جا، گھومنے پھرنے کا، شاپنگ کا، آپ دیکھیں آپ کے بچوں کو میں وہی چیز آئے گی، انہیں بھی باہر پھرنے کا شوق ہوگا۔ آپ کو دعوتوں کا، پھر آپ کے بچے بھی اینڈ اپ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو بھی ملنے ملانے کا شوق رہتا ہے۔ جس دن گھر بیٹھ جائیں آج ہم بور ہو گئے، آج کچھ کرنے کو ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب آپ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، قرآن کو آپ پرائرٹی دیتے ہیں، آپ بچے آپ کے دیکھ رہے ہیں، بے شک وہ کچھ بھی نہیں آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ سے بات نہیں اس ٹاپک پہ کرتے تو آپ سمجھتے ہیں انہیں کیا پتہ چل رہا ہے، تو چھوٹے ہیں، انہیں تو سمجھ ہی نہیں اس چیز کی، لیکن وہ آپ کی ایک ایک موومنٹ کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ چیز ان کے دماغ میں امپرنٹ ہوتی جاتی ہے۔ تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں میرے ماں باپ جو تھے وہ اپنی زندگی میں قرآن کو امپورٹنس دیتے تھے۔ بے شک آپ کے بچے ابھی قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ایز لانگ ایز آپ کو دیکھتے ہیں نا تو آپ یقین کریں کہ یہ چیز ان کو دماغ میں ہمیشہ رہے گی۔ آپ وہ دیکھتے ہیں کہ میری ماں ہر وقت جو بھی گھر کے کام سب اپنے کر کے، باہر کے کر کے، جو ٹائم اس کو ملتا ہے اس میں وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنا قرآن کرتی ہے، پھر وہ اپنا اور کوئی ٹائم ملتا ہے تو اس میں بیٹھ کے اپنے اذکار کر رہی ہے، کوئی اور ہے تو اس میں بیٹھ کے حفظ کر رہی ہے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں بچے سارے، اور یہ دیکھتے ہیں، اور ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو پڑھنے والے، اس کتاب کو، قرآن کو جو پڑھتے ہیں،
اور کیا اس سے بہت بڑی چیز انسان کو ملتی ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور اکرام سے نوازتے ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی بابرکت کتاب کو آپ ہاتھ میں پکڑ لیں۔ آپ اس ہاتھ سے پکڑنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو پرائرٹی دے دی ہے اپنی لائف میں، اس کو تھام لیا ہے آپ نے اس کتاب کو۔ اب تو اس طرح جو کوئی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں۔ اب آپ خود اپنے ارد گرد جائزہ لیں، آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو قرآن میں بہت آگے ہیں، ان کو دیکھیں، آپ کی کمیونٹی میں ان کی ایک عزت ہے، لوگ ان کو پہچانتے ہیں، ان کو جانتے ہیں۔ اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال کیا ہے؟ اس کتاب کا۔ جو بھی کوئی اس کتاب کے ساتھ جڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت اس کی بڑھائیں گے۔ اللہ ہی عزت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ذلت دینے والے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی عزت ہو لوگوں میں، تو آپ اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، اور ایسا جڑنا کہ بس یہ کتاب پھر آپ کا اوڑھنا بچھونا بھی یہی کتاب ہی ہو، دن رات کا ساتھ ہو، یعنی کہ آپ نے کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس کتاب کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ آیا نمبر 24، اس میں اب اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی آیت میں ہمیں 23 میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا، چیلنج کیا تھا کہ پھر بنا لاؤ، ایسی کتاب ایک بنا کے لے کر آؤ، ایسی سورہ بنا کے لے کر آؤ۔ پھر اور جگہ پہ کہا تم اس جیسی اگر سورہ ہی نہیں بنا سکتے، چلو بہت مشکل کام ہو گیا تمہارے لیے، ایک آیت بنا لاؤ۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی کہ تم یہ بنا کر نہ لا سکو، جس کے بارے میں تمہیں شک ہے نا، پھر تم بنا کے لاؤ۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہرگز نہیں کر سکو گے تم، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ ہرگز تم یہ نہیں کر سکتے۔ پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے یہاں پر، کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے۔ اور ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ کوئی اس کے جیسا بنا کر لے آئے، کوئی اس کو کر سکے، اس کی کاپی کر سکے، اس کے جیسی کوئی چیز بنا لائے، کیونکہ یہ تو ہے ہی نہیں دنیا کی کتاب، یہ تو ہے ہی اللہ کا کلام۔ اور اللہ کون؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہمیں جو نالج دیا ہے، جو علم دیا ہے، وہ کس نے دیا ہے؟ اس اللہ نے دیا ہے۔ تو اس اللہ کا علم سوچیں کتنا زیادہ ہے۔ اس رب العزت نے یہ کتاب اپنے الفاظ کی صورت میں ہمیں یہ کتاب دی، تو ہم اس کی کاپی کر کیسے سکتے ہیں؟ اللہ نے ہی ہمیں جو نالج دی، اٹس ویری لمیٹڈ۔ اور ہم اب کلیم کرنا شروع ہو گئے کہ یہ کتاب ہی اللہ کی طرف سے نہیں، یہ وہ یہ نہیں، یہ ایسے نہیں، یہ ایسے نہیں، کتنے شکوک و شبہات اسی کتاب میں نکل آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ بتایا تم کر ہی نہیں سکتے، کر لو، اگر کر سکتے ہو تو لے آؤ، لیکن تم نہیں کر سکو گے۔ اور اگر تم نہیں کر سکتے اور پھر بھی تمہارے دل میں شک ہے، نہ تو تم چیلنج قبول کر رہے ہو، نہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہو، تو پھر ڈرو اس آگ سے۔ وہ آگ، اللہ تعالیٰ نے آگے پھر یہ اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ آگ جس کے ایندھن جو ہے وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کافروں کے لیے یعنی کہ انکار کرنے والوں کے لیے، جو اس کتاب کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ اللہ تعالیٰ نے آگے مہمانی کا طریقہ رکھا، یہ مہمانی ہوگی ان کی آگ کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یہاں پہ یوز کیا نا، وقود کا مطلب، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، اور وہ چیز جس سے کسی چیز کو جلایا جائے اس کو کہتے ہیں وقود۔ جیسے آپ کوئی بھی چیز ایسی ہے جو کسی چیز کو جلانے کے کام آتی ہے، تو ایندھن بیسیکلی یہ اس کے معنی ہے۔ فیول جیسے ہوتا ہے، فیول ہم ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اس پہ آپ آگ لگائیں تو کیسے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ہجارہ جو ورڈ یہاں پہ یوز کیا، انسان تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ تو انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن ہجارہ پتھر کو کہتے ہیں ہجر سے نا۔ تو حجر اسود جیسے ہم کہتے ہیں، حجر اسود بھی کیا ہوتا ہے؟ پتھر ہے نا، وہ کالے رنگ کا جو پتھر ہو گیا ہے۔ تو ہجارہ پتھر، اور یہ وہ پتھر ہیں کہ جن کی جو آگ میں ان کے ساتھ ڈالے جائیں گے انسانوں کے ساتھ،
उस आग के अंदर डाले जाएंगे। अब सोचते हैं इंसान के पत्थर डालने की क्या रीज़न है ना, कि क्यों अल्लाह ताला ने ये कहा कि इंसान डाले जाएंगे और साथ में पत्थर डाले जाएंगे। क्योंकि इंसानों को तो चले मानने की बात है कि इंसान नाफरमानी करता है, अल्लाह ने उसको फ्री विल दी है और वो अल्लाह के हुक्मों पर नहीं चलता, गुनाह करता है, ऐसे काम करता है जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला फिर उसको जहन्नम में डालेंगे। लेकिन पत्थर, पत्थर तो उनकी तो कोई फ्री विल है ही नहीं, पत्थरों की तो कोई विल ही नहीं है, बल्कि तो उनको डालने का मकसद तो बेसिकली यहाँ पर पत्थर जो डालने का है कि पत्थर उनके साथ डाले जाएंगे। ये वो पत्थर हैं, ये वो बुत हैं जिनकी पूजा किया करते थे। बुत जो थे पत्थरों से ही तराशे गए थे ना, तो उनको भी साथ डाला जाएगा, उनको दिखाने के लिए लोगों को कि ये देख लो तुम्हारे खुदा भी तुम्हारे साथ ही अंदर आ गए। इनको पूछते थे ना दुनिया में, इन्हीं से मांगते थे चीजें, इन्हीं के आगे सर टेकते थे। ये जो जिनको तुमने दुनिया में अपने खुदा माना हुआ था, अब देख लो वो खुदा तुम्हारे साथ ही जल रहा है बैठ के। अब बचा लो, उससे कहो कि तुम्हें बचाए। अब बोलो ना उसको, उसको बोलो तुम्हें बचाए, पुकारो उनको। वो तो खुद जल रहे हैं, तुम्हें क्या करेंगे। तो उनको ये दिखाने के लिए कि ये थे जिनके साथ तुमने पूरी जिंदगी तुमने इनके पीछे ही अपनी इनकी पूजा ही करने में तुमने गुजार दी, और अब वो और तुम एक साथ ही जहन्नम में पड़े हुए हो। और दूसरी चीज़ इसमें ये कि ये जो हिजारा है ये एक मतलब डिफरेंट, जैसे स्कॉलर्स ने बताया, तो एक तो मैंने आपको वो बताई कि ये वो पत्थर जो बुत वगैरह थे जिनको पूछते थे वो सारे डाले जाएंगे। दूसरी इसके अंदर जो स्कॉलर्स कहते हैं वो ये है कि ये पत्थर जो हैं जो डाले जाएंगे उनके साथ, ये सल्फर के बने हुए हैं। गंधक जो होती है ना, गंधक के बने हुए सल्फर के उसके पत्थर हैं। और रीज़न गंधक की बनाने की, कि गंधक जो ये सल्फर होती है ना, इसकी एक क्वालिटी होती है। एक तो ये होता है कि सल्फर, इसका जब स्मोक निकलता है ना तो वो कहते हैं बहुत थिक स्मोक होता है, और इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, गंदी इसमें बर्निंग वाली स्मेल होती है। और एक इसकी जो एक बड़ी खासियत ये होती है कि सल्फर अगर कहीं आपकी स्किन पर गिर जाए तो ये आपकी स्किन को बर्न कर देता है। ये तो हमें सबको पता है ना कि एसिड जो होता है बर्न कर देता है, लेकिन ये इस तरह का एसिड है कि आपकी स्किन पे गिरा, आप उसके ऊपर आप पानी डाल के वॉश करने की भी कोशिश करें तो वो स्किन कंटिन्यूअसली जलती रहेगी रिगार्डलेस ऑफ कि आप उसके ऊपर जो भी चीज़ डालें, वो जलना बंद नहीं होगा। तो पानी भी डाला है आपने, कुछ भी किया, लेकिन स्किन जलती रहती है। तो इस तरह के ये पत्थर वहाँ पर डाले जाएंगे इनकी इस क्वालिटी की वजह से। अब ये सज़ा है उनकी जो इनकार करते थे अल्लाह की किताब का, दुनिया में अल्लाह की किताब को नहीं मानते थे। अब हम कहें कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतनी सख्त सज़ाएं क्यों अल्लाह ताला ने रखी हुई हैं कि जहन्नम में भी, अब देखें पत्थर दूसरे भी डाले जा सकते थे, ख़ास तौर पे सल्फरी के पत्थर ही क्यों डालने के, उनको इतना ज़्यादा अजाब देने, इतना तकलीफ़ दे अजाब देने में, कि ये क्यों, क्योंकि हमें तब भी उनके लिए हमदर्दी महसूस हो रही होती है। तो अब आप देखें कि अल्लाह ताला ने तो कुरान में बार बार इस चीज़ का बताया है कि तुम शक ना करो, अगर तो तुम्हें शक है तो चैलेंज भी कर दिया। फिर आगे हम इंशाल्लाह पढ़ते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये कुरान का इनकार करते थे, इतनी निशानियां देख कर भी, हत्ता के मौजज़ात देख कर भी, कि पैगम्बरों से मौजज़े मांगते थे कि आप हमें मौजज़े दिखाएं। हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम के बारे में आप देखें, उनके लोगों ने उनसे क्या कहा कि हम तो नहीं आपकी बात मानते, हालांकि उनको पता था कि ये पैगंबर हैं, लेकिन बस अपनी हठ धर्मी की वजह से हम तो नहीं मानते जब तक आप हमें कोई मौजज़ा ना दिखाएं, आप हमें मौजज़ा दिखाएं। और उन्होंने अपने मुंह से कहा कि कौन सा मौजज़ा चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ना कोई ऊँटनी चाहिए जो वो पहाड़ है ना उनके पीछे से निकले। ये खुद मौजज़ा मुंह से मांगा। अब क्या होना क्या चाहिए था कि जब आपने मौजज़े की डिमांड की और डिमांड पूरी हो गई तो उसके बाद क्या होता है, फिर आपको वो काम करना पड़ता है। और उन्होंने मौजज़ा देख लिया अपनी आंखों के साथ, तो क्या किया, उस जो ऊँटनी थी उसकी कूंचें ही काट दी और ईमान फिर भी लेकर नहीं आए। ये वो वक्त होता है कि जब आपने, अल्लाह की सुन्नत ये है कि अल्लाह ताला जब किसी पर अजाब नाजिल कर दें, या अल्लाह ताला अजाब नाजिल करते हैं तो वो फिर टलता नहीं। और दूसरी चीज़, जब अल्लाह ताला किसी को मुआवजा दिखा दें तो उसके बाद फिर हर बंदे का ईमान लाना लाजिम हो जाता है। तो अगर अब उस मुआवजे को देखने के बाद जो ईमान नहीं लेकर आएगा, फिर तो अजाब आना ही आना है, फिर वो अजाब नहीं टलता।
تو اب یہ کہ یہاں پر سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ اتنا پورا قرآن جاننے کے بعد سننے کے بعد بھی یہ انکاری کرتے ہیں، انکاری ہوتے ہیں اس کتاب کے، تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے سزائیں بھی رکھی ہیں۔ لیکن اگر آپ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہڈن نہیں رکھی ہوئی سزا، ابھی بھی موقع ہے کہ ابھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا ہمیں بتا رہے ہیں۔ اسی طرح جو نان مسلمز ہیں وہ جب قرآن لیتے ہیں، قرآن تو نہیں لیتے، قرآن کی ٹرانسلیشن لیتے ہیں، کیونکہ قرآن تو صرف وہی ہوتا ہے جس میں عربک ہوتی ہے، تو ان کو تو ہم ٹرانسلیشن دیتے ہیں نا خالی، جو انگلش میں ہوتی ہے۔ وہ بھی جب پڑھتے ہوں گے تو یہ ساری سزائیں ان کو انگلش میں اسی طرح ملتی ہوں گی۔ تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے جو بتانے کا مقصد ان ایڈوانس، ابھی یہ وقت، ابھی یہ ہوئی نہیں ہے چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے سے یہ وارن کر رہے ہیں بندے کو کہ جو یہ کرے گا انکار اللہ کی آیات کا، اللہ کی کتاب کا، تو پھر اس کے لیے جہنم ریڈی ہے، ایسی جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کیا؟ کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ اگر یہ کرو گے تو یہ انجام ہوگا۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ نہ مانے تو اس میں ہم اللہ کو تو کہہ ہی نہیں سکتے، اللہ نے حجت تمام کر دی ہے یہاں پر۔ اب آپ کل کو اللہ تعالیٰ کو کہہ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اتنی چوچی تھی، میں تو اتنی بچی تھی، میں تو مجھے پتہ ہی نہیں، بتانے والا ہی نہیں کوئی۔ اب جب آپ نے سارا کچھ پڑھ کے بھی آپ اس چیز کو انکاری ہیں تو پھر تو سزا بنتی بھی ہے نا، کہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجیں اس کی رحمت کے لیے، اس کی بندے کی اصلاح کے لیے، کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی، ایسے لوگ اس کو دلائے، ایسی مجلسیں دلائیں، ایسے انویٹیشن بھیجے بار بار اس بندے کو تاکہ وہ بندہ میری طرف آ جائے۔ اگر وہ بندہ پھر بھی پلٹ کے نہیں آتا تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اور کیا کرنا ہے؟ انسان کو پھر بھی فری ول دی ہوئی ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ فورس نہیں کرتے، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو مسلمان کر دیتے، پھر ٹیسٹ کس چیز کا؟ پھر تو ٹیسٹ ہی نہ رہتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے، ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں یہ نہ بتاتے چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اوپن کی ہیں اس کتاب میں، سزاؤں کے بارے میں، جنت کے بارے میں بتانے کا ہی مقصد یہ تاکہ ہم ابھی بھی سدھر جائیں۔ اگر ہم ایسے کوئی کام کر رہے ہیں یا ہمارے دل میں بھی شکوک و شبہات ہیں، یہ صرف کافروں کے دل میں نہیں ہوتے، مسلمانوں کے دل میں بھی بہت شک ہوتے ہیں اس کتاب کے بارے میں، ڈاؤٹس آتے ہیں، کیونکہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہر وقت انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تبھی ہم کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اعوذ باللہ پڑھ لو، اعوذ باللہ پڑھ کے کتاب شروع کرو تاکہ تمہارے دل میں کوئی شک نہ آئے اس کتاب کے بارے میں۔ تو یہ سزا ہر اس کے لیے ہوگی جو اللہ کی کتاب کا انکار کرے، چاہے وہ کوئی کافر ہو، اور اگر مسلمان بھی وہی کام کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں تو پھر اس کی بھی سزا یہی ہوگی۔ اب ابن مسعود کہتے ہیں انہی پتھروں کے بارے میں کہ یہ جو ہے نا وقودها الناس والحجارہ، اس سے مراد گندک کے پتھر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن جن کو پیدا کیا، اور یہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگ جو ہے نا، دنیا کی آگ، یہ جہنم کی آگ کا 70th پارٹ ہے، 70واں حصہ ہے جو جہنم کی آگ کا۔ تو آپ تصور کریں کہ جو دنیا کی آگ ہے، اکثر ہی خاص طور پہ ہم لوگ جو عورتیں کچن میں کام ہم لوگ کرتی ہیں، ہر دوسرے دن آئے دن ہمارا ہاتھ کبھی جلا ہوتا ہے، کبھی اوون کے ساتھ جل گیا، کبھی سٹوو کے ساتھ جل گیا، تو ہم سب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ جلنے کی درد کیسی ہوتی ہے اور کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا سا ہاتھ جلتا ہے اور آپ اپنے باڈی سے اس کو کمپیئر کریں، آپ کا باڈی کتنا بڑا ہے، لیکن تھوڑا سا ہاتھ آپ کا، یہ چھوٹی سی ایک انگلی آپ کی کو ایک پور اس کا اوپر سے برن ہو جاتا ہے، سٹیم پڑ جاتی ہے، کتنی جلن آپ کو محسوس ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ بندے کی جان نکلی جا رہی ہے، کیونکہ وہ جلن اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ بار بار انسان کبھی برف لگاتا ہے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے، جیسے باہر نکالتے ہیں پھر ایسے ہوتا ہے کہ جل رہا ہے۔ تو جو اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ اگر کسی کو پورا جیسے برن ہو جاتے ہیں، اکثر 1st ڈگری، 2nd ڈگری، 3rd ڈگری برن ہے، کبھی آپ نے کبھی برن وارڈ میں کسی کو دیکھا ہو، کتنی پینفل کنڈیشن ہوتی ہے وہ، اور سکن کیسی پوری ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ آگ اس جہنم کا صرف 70واں حصہ ہے،
تو آپ سوچیں کہ وہ جہنم کی آگ کتنی بڑی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی میں فرماتے ہیں ایک قرآن میں کہ ان کی جو جہنمیوں کی جو جلد ہوگی نا، سکن، وہ بدل دی جائے گی، اتنی وہ بدل کے سکن جو ہوگی اس کو چینج کر کے دوسری سکن لگا دی جائے گی، اور وہ سکن بہت موٹی ہوگی۔ سکن ہماری دیکھیں، سکن جو ہوتی ہے بیسیکلی اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ ایک تو فنکشن پروٹیکشن ہے، وہ ہمارے پروٹیکٹ کرتی نیچے چیزوں کو، لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری جو سینسیشن ہے وہ سکن کے اندر ہی ہوتی ہے۔ جو ہماری ٹیکٹائل یا پین سینسیشنز ہوتی ہیں، ٹچ کی سینسیشن ہوتی ہیں، یہ سارے جو اس کے ریسیپٹرز ہیں یہ آپ کے سکن کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو سکن پہ ہی ہمیں جلن ہوتی ہے، سکن پہ ہی ہمیں درد ہوتی ہے، اور اگر اسی سکن کو اس سے زیادہ ڈبل کر دیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی جو پین کی سینسیشن ہے وہ بھی ڈبل ہو جائے گی۔ تو جب وہ ان کی سکن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنمیوں کی ان کی سکن کو بدل دیا جائے گا، اور بدل کے نئی سکن آ جائے گی جو بہت موٹی ہوگی، تو اس سے ان کو پین کا احساس اب اور زیادہ ہوگا۔ اور یہ سارا کچھ، کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم نہیں کرتا، نہ ہی اللہ نے ظلم کرنا ہے۔ یہ سارا کچھ بدلہ ہے اس چیز کا جو انہوں نے دنیا میں کیا، یعنی کہ جو انہوں نے بیج بویا تھا اسی کی کھیتی کو تو کٹ کریں گے وہ، کچھ اور تو اللہ اپنی طرف سے تو نہیں دے رہا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی نیکی یا برائی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا اس دن۔ تو یہاں تک اگر اللہ تعالیٰ اتنا حساب میں پکا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر چھوٹی سے رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کسی چیز کو آپ کی جانے نہیں دے گا، نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کی ضائع نہیں جائے گی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کیسے کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے؟ اگر کوئی ظلم کرتا ہے ہم اپنے نفس کے ساتھ خود ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ اب اس سے ہمیں اور بھی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس آیت کے اندر بتایا نا کہ اعدت للکافرین، تیار رکھی ہے یہ جہنم کافروں کے لیے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب کہ جہنم از آلریڈی میڈ، ایسی نہیں ہے کہ کوئی چیز صرف جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت جہنم ہوگی، لائی جائے گی، اسی وقت بنے گی۔ یہ آلریڈی تیار ہے، بھڑک رہی ہے، اور اس کو بھڑکایا جاتا ہے، بھڑکتی جا رہی ہے، بھڑکتی جا رہی ہے، یہ تیار کی جا رہی ہے اس کو اس دن کے لیے۔ اب لیسن ہم دیکھیں اس آیت سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، کہ دیکھیں جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی قرآن سے اعراض کرے، یعنی کہ منہ پھیرے، اعراض کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو انکار کریں، آپ اس سے منہ پھیریں، اس چیز کو امپورٹنس نہ دیں، اس کو پرائیورٹی نہ دیں اپنی لائف میں، تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ پھر ہمیں اور ایک بات کیا پتہ چلتی کہ جہنم جو ہے وہ بھی مخلوق ہے، اور وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف بعد میں ہی بنے گی، اٹ از اسٹل دیئر، وہ بنی ہوئی ہے آلریڈی۔ پھر ہمیں بات ایک اس میں ایک یہ بھی اس کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات کو گئے تھے تو انہوں نے جہنم کو دیکھا تھا، تو اس سے ہمیں پتہ ہے کہ وہ آلریڈی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہوگی۔ اور اس جہنم کی آگ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ جو دعا مانگا کرتے تھے، دو دعائیں بہت زیادہ مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا یہ تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بہت مانگا کرتے تھے یہ دعا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم یہ دعا کو اس سینس میں مانگتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، تو آپ سوچیں کہ آپ کو دوہرا اجر ہے۔ ایک تو آپ کو دعا مانگنے کا اجر، کیونکہ دعا خود ایک عبادت ہے، دوسری چیز اس میں کیا ہے کہ آپ ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ یہ میرے نبی کو پسند تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی، تو میں نے بھی یہ اسی لیے دعا مانگنی ہے کہ یہ ان کو پسند تھی، تو آپ کو ایک سنت پر بھی عمل کرنے کا اجر ملے گا۔ اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک اور کیا بتایا کہ جو شخص 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس کو مجھ سے بچا لے۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے آج کے بعد دعا مانگنی ہے، بہت زیادہ دعا کریں، جب بھی دعا مانگیں تو جہنم سے بچنے کی دعا مانگیں، آگ سے بچنے کی مانگیں، اور 3 دفعہ رپیٹ کریں۔
اس دعا کو جس بھی آپ جہنم سے بچنے کی دعا کو 3 دفعہ رپیٹ کریں گی تو اسی طرح آپ جنت میں جانے کی بھی دعا کو آپ کریں رپیٹ 3 دفعہ تو وہ چیز خود بولتی ہے. تو اسی طرح جہنم بولے گی کہ مجھے اس بندے کو مجھ سے بچا لے، اللہ اس کو مجھ میں نہ ڈالنا. تو اس میں بہترین دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی وہ کیا ہے؟ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی، جنت بھی آ جاتی، جہنم کا بھی آ جاتا ہے. اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. تو آپ نے کیا مانگا اللہ تعالیٰ سے؟ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت کا اور پناہ مانگتا ہوں آگ سے. اس دعا کو آپ نے 3 دفعہ پڑھیں. جب بھی یاد آتا ہے آپ کو، جس وقت آپ قرآن میں خاص طور پہ آپ دیکھیں جنت کا ذکر آتا ہے تو دعا مانگ لیں اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اور اب آپ نے کہیں بھی اللہ کے عذاب کا یا آگ کا ذکر آیا تو آپ اللہم انی اعوذ بک من النار اس طرح سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، اور یہ کمبائنڈ بھی اس طرح جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے. اب اس دعا کو کہیں لکھ کے لگا لیں تاکہ ہم لوگ بھول نہ جائیں، کیونکہ ہم میں سے کون ہے جو چاہے گا کہ اللہ رحم کرے، اللہ ہم پہ رحم کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی جہنم کی آگ میں ڈالیں. اور ہم سب سے کسی سے بھی آپ پوچھیں تو ہمیں شوق بہت ہے کہ ہم سب نے جنت میں جانا ہے، چاہے ہمارے اعمال ویسے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن شوق ہمیں پورا ہے جنت میں جانا ہے. تو یہ ایک ایزی وے آؤٹ ہے بالکل جانے کے لیے کہ آپ اس چیز کو اپنی ایک لازم کر لیں. اور بہترین چیز اس کے بارے میں اور کیا ہے کہ آپ دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ سجدے میں جاتے ہیں نا، تو آپ سجدے میں یہ دعا مانگیں، 3 دفعہ مانگیں. اپنی ہر سجدے کے اندر آپ فکس کر لیں کہ اس طرح سے آپ کو ذرا یاد بھی رہے گا. اور کرتے کرتے جب تک آپ کی نماز ڈن ہوگی تو آپ کی ساری دعائیں آپ کے سجدے میں ہی پوری ہو جاتی ہیں. پھر اور آپشن آپ کے پاس کیا ہے کہ جب ہم دیکھیں تشہد میں بیٹھتے ہیں، نماز کے درمیان میں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں یا آخر میں 4 کے بعد بیٹھتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ نے جب ہم تشہد کی اپنی وہ دعا پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے وہ 4 چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پناہ مانگی کہ یہ آپ نے اس کے بغیر سلام نہ پھیریں، وہ کرنے کے بعد اب آپ اس کے بعد کوئی بھی دعا مانگیں، جتنی دعائیں ہیں سب اس میں آپ مانگتی جائیں. تو پھر آپ دیکھیں جب آپ نماز پڑھ کے ڈن ہوتی تو آپ کے پاس کچھ بھی دعا نہیں باقی بچتی، کہ آپ نے ساری دعائیں اپنی نماز میں ہی کمپلیٹ کر لی. تو یہ دعا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے، کیونکہ یہی ہے اصل کامیابی. فوز العظیم جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے. تو اگر ابھی آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں یاد تو اس کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، خاص طور پہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کا زیادہ ٹائم گزرتا ہے. آپ کا اسٹڈی روم ہو سکتا ہے، آپ کی نماز کا ایریا ہو سکتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ ان کی کچن ہوتا ہے. تو اپنے کچن میں آپ کہیں پہ بھی اس کو یا فریج پہ لگا دیں بڑا بڑا لکھ کر، تو جو کوئی اور بھی پڑھے گا تو اس کو بھی جو ہے اس کا جو ہے آپ کو اجر ملے گا ان کے پڑھنے کا. اب آیا نمبر 25. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں جہنم وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد، کیونکہ اس میں تو ہم نے اب دیکھ لیا کہ ڈراوے تھے، اس آیت کے اندر ڈرنے والی چیزیں تھیں. تو قرآن کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب بھی کوئی ایک چیز جیسے نیگیٹو آتی ہے، نیگیٹو اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے جس میں عذاب کا ذکر ہوتا ہے، تو جب بھی کوئی عذاب کا جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کوئی خوشخبری یا جنت کا ذکر آ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بس ڈرا کر ہی چھوڑ دے تاکہ پھر انسان دوبارہ اٹھنے والا ہی نہ رہے، ڈر ڈر کے خوف سے ہی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو خوف کا دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی خوشخبری بھی دیتے ہیں. اور 25 میں یہی بات بتائی جا رہی ہے، اور خوشخبری دو انہیں جنہوں نے ایمان کو مانا یا وہ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، بے شک ان لوگوں کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جن انعامات کا ذکر کیا ہے وہ 4 انعام ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں، کہ جو بھی کوئی ایمان لے کر آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو 4 چیزیں دیں گے. پوائنٹر کی صورت میں آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ پتہ ہونی چاہیے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو گھنے باغات ملیں گے، جنت یعنی کہ ملے گی، اور ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. نمبر 2 چیز ان کو کیا ملے گی؟ ان کو پھل ملیں گے، طرح طرح کے پھل ہوں گے ان کے پاس. نمبر 3 پاک بیویاں، پاک صاف بیویاں ہوں گی ان کی. نمبر 4
اور ہمیشگی کی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ تو یہ 4 انعامات ان لوگوں کے لیے دیے گئے ہیں کہ یہ ملیں گی ان کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی جہنم کا ذکر آیا تو اس کے ساتھ ہی جنت کا ذکر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں۔ نذیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرانے والا، وارننگ دینے والا۔ اور بشیر کون ہوتا ہے؟ خوشخبری دینے والا۔ تو ایسا کیوں؟ چیزوں کے اپوزٹ کیوں ہوتے ہیں؟ اب دنیا میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں دن ہوتا ہے اس کی ہم کہتے ہیں رات ہے، صبح ہے تو شام ہے، الٹا ہے تو سیدھا ہے۔ تو اس طرح سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو اپوزٹ کر کے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے دیکھیں بات سمجھ اچھی آتی ہے۔ اچھا ہوگا تو اس کا برا ہوگا، اپوزٹ جو ہوتا ہے۔ گناہ ہے تو ثواب ہے، یا گناہ ہے تو نیکی ہے۔ تو آپ کو ایک چیز کے بغیر دوسرے کا کانسیپٹ پتہ نہیں چلتا۔ اگر ہمارے پاس دن رات نہ ہوتے تو صرف دن ہی دن ہوتا تو ہمیں کیا پتا ہوتا کہ یہ دن ہے کہ رات ہے، اس میں کیا، اس کا اپوزٹ کیا ہے۔ تو رات ہوتی ہے تو رات کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر الٹا نہ ہوتا تو ہم سیدھا پہن رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ سیدھا ہے یا کیا ہے۔ تو آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ تو الٹی ہے چیز، تو آپ کو پتہ تھا یہ سیدھی ہے۔ یہ چیز بری ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ چیز اچھی ہے۔ تو کمپیریزن سے ہمیں چیزوں کا زیادہ بہتر ہم اس کو جان سکتے ہیں، زیادہ بہتر ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے پھر آپ کو جنت کی قدر بھی محسوس ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کہ اچھا یہ ہے جنت اور جہنم میں یہ ہے، تو اس کے ان کمپیریزن جنت جو ہے وہ اس طرح کی۔ تو یہ، اور دوسری چیز اس کا یہ کہ اس سے انسان میں ایک شوق بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو جہنم کا بتایا، انسان ڈر گیا اور وہ خوف آنے لگ گیا کہ یہ اتنی سخت ہوئے گی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے دیتے ہیں تاکہ انسان کے دل میں ایک آئے یہ چیز کی شوق پیدا ہو، لگن پیدا ہو کہ نہیں میں نے بچنا ہے اس چیز سے جو جہنم کی یا آگ کا ذکر کیا گیا ہے، اور میں نے یہ خوشخبری والوں میں سے میں نے بھی شامل ہونا ہے جن کے لیے خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اس سے انسان جو ہے تھوڑی کوشش کرتا ہے کہ نہیں میں بھی ان میں پورا اتر سکوں کسی طرح۔ بشر جو ہے یہ بشارت اردو میں بھی ہم کہتے ہیں۔ تو بشارت جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بشارت ایسی خوشخبری کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو خوش کرتے ہیں، کہ جیسے اس کے چہرے سے خوشی ظاہر ہونی شروع ہو جائے، چہرے سے ایسے جیسے کبھی آپ نے دیکھے کوئی انسان جب بہت ہی خوش ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا اس کے چہرے سے خوشی چھلک رہی ہے، وہ چیز ہوتی ہے کہ بشارت ایسی ہے جو انسان کو خوش کرتے۔ تو یہاں پر خوشخبری دی کس کو جا رہی ہے؟ ایسے لوگوں کو دی جا رہی ہے جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایمان لے کر آتے ہیں، خالی پھر ایمان ہی نہیں لے کے آتے، 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 ہی چیزیں ہمیں یہاں پہ بتائیں۔ تو اس کا مطلب کہ ایمان پلس عمل صالح یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی ہیں کہ جیسے لازم و ملزوم ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، مسٹ ہیں، ایک کے بغیر دوسری کمپلیٹ نہیں ہے۔ عمل صالح جو ہے یہ ایمان کا ہی حصہ ہے، آپ ایک میں سے دوسرے کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے بغیر، عمل صالح کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آپ جتنا مرضی دعویٰ کرتے جائیں اپنے منہ سے کہ میرے دل میں بہت ایمان ہے، میں تو بہت بڑی، میں ایک مومن ہوں، میں یہ ہوں، مومنہ ہوں، لیکن جب تک آپ عمل نہیں کریں گے اس چیز پر تو آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایمان کے بغیر عمل صالح قبول نہیں ہوگا۔ آپ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ نیک عمل، کوئی بھی اچھا عمل آپ کریں لیکن اگر آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں بہت سے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ نیک جو، یہ دیکھیں جو نان مسلمز ہیں وہ کتنے اچھے کام کرتے ہیں، کتنے چیریٹی والے کام کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، لوگوں کو ٹیک کیئر کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کتنی ایسے انہوں نے پروگرامز بنائے ہوئے جس میں شیلٹر بنائے ہیں انہوں نے لوگوں کے لیے۔ تو یہ تو اتنے نیکی کے کام کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ان کے پھر کیسے کہ ان کے قبول نہیں ہوں گے، ان کا کیا بنے گا پھر؟ تو آپ دیکھیں ان کے اعمال
صرف اس صورت میں قبول ہوں گے اگر ان کے دل میں ایمان ہوگا۔ بغیر ایمان کے آپ جتنے مرضی نیک عمل کرتے چلے جائیں، آپ کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے جو انہوں نے دنیا میں نیکی کے کام کیے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ پھلتے پھولتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہر چیز ہے، یہ تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، یہ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں، پھر بھی ان کے پاس کتنے بڑے بڑے گھر ہیں، اتنی دولت ہے، اتنی اچھی جاب ہے ان کے پاس بچے ہیں۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اچھے اعمال ہوتے ہیں ان کے بدلے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور وہ سارا کچھ کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز رکھتا نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا آپ نیکی کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ مومنوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا بدلہ دنیا میں بھی انہیں ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ لیکن جو مومن نہیں ہے، کافر ہے یا نان مسلم ہے، وہ نیک عمل اگر کرتا ہے تو پھر اس کا بدلہ صرف دنیا میں ملے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے باقی۔ تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کے لیے مسٹ ہیں، آپ ایک کو لے کر ایک کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح عمل صالح جو نیک عمل ہے اس کی بھی دو کنڈیشنز ہیں۔ ایک کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ وہ پیور ہو، پیور اللہ کے لیے، کوئی اور انٹینشن آپ کے دل میں نہ ہو، صرف اور صرف یہ کہ میں اپنے اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ سیکنڈ شرط اس کی کنڈیشن کیا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو۔ شریعت مین کہ ایک تو یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یا ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے، مسنون ہے، سنت سے اور قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو وہی عمل جو ہوگا قبول ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آگے ان کو اب بتائے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے۔ اور جنت کس کو کہتے ہیں؟ جنت کے معنی ہوتے ہیں باغ، گارڈن، ایسا گارڈن جس میں گھنے درخت ہوں، خالی جسٹ ایک باغ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے ہیں، فلاور لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ باغ ہوتا ہے جس میں گھنے درخت ہوتے ہیں، شیڈ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ جنت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ہم نے سورہ رحمان میں بھی دیکھا تھا کہ اس میں جنتان کا ذکر آیا کہ دو جنتیں ہیں اس کے لیے۔ تو ایک تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اچھا جنتیں دو ہیں، پھر ایک ہمیں پتہ ہے ایک جنت الفردوس بھی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سب سے بلند اور افضل جنت ہے۔ پھر ایک جنت عدن کا بھی آپ پڑھیں گے قرآن میں کہ جنت عدن کے نام سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا جنت کا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ جنت کس چیز سے بنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اس کا سیمنٹ جو ہے وہ کستوری ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، اس کے پتھر موتی اور یاقوت ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک اس میں کیا ہے، ایک باب الجہاد، جہاد کرنے والوں کا ایک دروازہ ہوگا، ایک نماز پڑھنے والوں کا دروازہ ہوگا، ایک حج کرنے والوں کا ہوگا، ایک ہوگا جس کو کہتے ہیں باب ریان جو روزے رکھنے والوں کا ہوگا، ایک ہے باب ذکر، ذکر کرنے والوں کا، ایک ہوگا باب الایمان، ایک باب الصدقہ، اور نمبر 8 جو ہوگا وہ ہوگا وہ لوگوں کا گیٹ کہ جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں، الکاذبی جو ہے نا، الکاظمین الغیظ، اور والعافین عن الناس، کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ نرمی برتتے ہیں، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ غصہ آیا تو ایک دم سے نکال دیا اس پہ یا اس پہ، بہت شدید غصہ آئے لیکن غصے کو پی جائیں، ان کے لیے بھی ایک دروازہ ہے۔ اب اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نہریں بھی ہیں۔ جنت میں 4 بیسیکلی نہریں ہیں، ایک اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، اور ان کے نام بھی ہیں۔ ان کے نام جو ہیں وہ ہیں جیسے کوثر، ایک تو وہ تو ہمیں پتہ ہے، سورہ کوثر سے بھی ہمیں پتہ ہے، ایک جنت نہر ہوگی کوثر کی، اور ایک ہوگی کافور کی، ایک تسنیم اور ایک سلسبیل۔ یہ نہریں کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت ان کو کیا گیا ہے، ان کے جو نیچے
نہریں جب بہتی تو نیچے جو تہ ہوتی ہے نا، ان کی تہ میں روبیز اینڈ پرلز ہیں اور مسک سے بنی ہوئی ہے. یہ اتنی خوبصورت یہ نہریں. آپ تصور کریں کبھی کہ پرلز ہوتے ہیں وائٹ شائنی قسم کے، اور آپ ان کو بہت سارے پرلز کو کسی برتن میں آپ ڈال دیں تو ان کے اوپر جب پانی ہوگا تو کیسا لگے گا، کتنا خوبصورت وہ لگے گی چیز کے نیچے اتنے وائٹ پتھر یا روبیز پڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر پانی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے وہاں جانے کی. جو بھی اب جیسے میں نے آپ کو اس کا ہم نے وہ دعا دیکھی تھی، تو جس طرح سے ہم نے جہنم کا دیکھا کہ 3 دفعہ پناہ مانگنے سے جہنم خود پناہ مانگتی اس بندے سے، کہتی اس کو اللہ تعالیٰ میرے میں نہ ڈالنا. تو اسی طرح جنت کے بارے میں بھی جب آپ جنت کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے 3 دفعہ، تو جنت خود کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو میرے میں داخل کر دے، یہ مجھے مانگتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ سے تم جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، جنت الفردوس مانگو کہ وہ سب سے افضل جنت ہے. تو جب بھی آپ دعا کریں آپ جنت کی، تو ساتھ میں یہ ضرور کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دیں. پھر نہر کوثر جو ہے، جو بہت امپورٹنٹ نہر ہے کوثر والی، اس کے کہتے ہیں کہ اس کے دونوں کنارے جو ہے نا یہ سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، اور اس کا پانی موتیوں پہ بہتا ہوگا. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، ٹھنڈا میٹھا اور سفید پانی، خوشبودار، اور پہاڑوں سے نکلیں گی یہ ساری نہریں. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے سپرنگ واٹر جو ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے دے کے سپرنگ واٹر لے کر آتے ہیں کہ یہ تو سپرنگ واٹر ہے، بہت اچھا پانی ہے. تو وہاں پہ بھی وہ دیکھیں وہ پہاڑوں سے اتر رہی ہوں گی. پھر جنت کا پھل جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ ان کو جنت میں پھل بھی دیے جائیں گے، اور اس کے بارے میں ایک اور خاصیت جو بتائے گی کہ یہ دنیا کے ہی پھلوں جیسے ہوں گے، کہ جب انسان اس کو دیکھے گا تو وہ کہے گا یہ تو ویسے ہی ہیں جیسے ہمیں اس سے پہلے بھی ملے تھے، یعنی کہ دنیا میں ہمیں ملے تھے، یہ تو ویسے ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی تو ہر چیز ڈیفرنٹ رکھی ہے. باقی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہاں ہمیں ایسی نہریں نظر آتی ہیں کہ جن کے نیچے یاقوت ہوں، موتی ہوں، ایسی تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی نا. لیکن اور جنت میں کہاں ہمیں یہاں پر ایسے محل جن نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں اور یہ سارا کچھ جو پکچرائز کیا گیا ہمارے لیے. تو یہ فروٹس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے فروٹ جو ان کو پہلے بھی دنیا میں ملے ہوں گے. تو اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم کوئی بھی چیز کھانے کا معاملہ جب آتا ہے ہم سارے پکی ایٹرز ہوتے ہیں، somehow کہیں نہ کہیں پہ ہم ہوتے ہیں. بچے خاص طور پہ دیکھیں جیسے کتنے پکی ایٹر ہوتے ہیں، تھوڑا سا ٹیسٹ چینج ہو جائے وہ چیز نہیں کھائیں گے. یہاں تک کہ اگر ان کو یہ فرق پڑ جائے کہ یہ بنانے والی میری ماں نہیں ہے کسی اور نے بنایا ہے تو وہ کھانا ہی نہیں کھاتے. اسی طرح جو جس ٹیکسچر میں جس ٹیسٹ میں انہوں نے کھایا ہوتا ہے اگر وہی چیز ان کو اویلیبل نہیں ہوتی تو وہ کھانا ہی نہیں کھاتے. ہمارا بھی یہ کہ ہم ان چیزوں سے جن سے فیملیئر ہوتے ہیں، ان فروٹ سے، وہ تو ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کوئی فروٹ ایسا کوئی ہمیں لا کے دے جو ہم نے کبھی نہ دیکھا نہ کھایا، آپ اس کو کتنی ایزیلی ٹیسٹ کریں گی. آپ کو کوئی دے گا کہ یہ لیں، یہ آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں کھائیں، اور آپ نے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی، آپ کا دل اتنی جلدی اس کو آمادہ نہیں ہوگا لینے کے لیے. آپ تھوڑی سی ہیزیٹیشن کرتے ہیں اس میں کہ مجھے نہیں پتہ نہیں کیسا ٹیسٹ ہوگا، آئی ڈونٹ نو، مجھے کوئی اتنی اس کو نا فیلنگ آ نہیں رہی لینے کی. تو اگر ایسی چیز ہو جس سے آپ آلریڈی فیملیئر ہیں، آپ ہم سب کو مینگو پتہ ہے کیا ہوتا ہے اور سب کا فیوریٹ بھی ہے. تو اب ہم کہیں بھی چلے جائیں کوئی ہمیں لا کے دے کہ یہ مینگو ہے اور ہمیں پتہ ہے دیکھ کے پتہ چل رہا ہے، خوشبو سے بھی چل رہا ہے، آپ کو کوئی کہے آفر کرے گا آپ فوری لے لیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کا ذائقہ، آپ اس کو جانتے ہیں. اب اسی طرح وہ ایک جو فروٹ ہوتا ہے دوریان، وہ اتنی گندی اسمیل ہوتی ہے اس فروٹ کی، لیکن اس کو وہ جو کنٹری کچھ ہے جہاں پر اس کو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے. ہم جیسے لوگ اگر کریں ہمیں اتنی گندی اسمیل کہ آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے. تو ہمیں کوئی جتنا مرضی دے کہ آپ اس کو کھاؤ ہم تو ہاتھ بھی نہ لگائیں، لیکن وہ لوگ کھاتے ہیں جن کے وہاں پہ پایا جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہم سب کے لیے فیملیئر چیزیں رکھ کر یہ بتانے کا مقصد کہ آپ اس کو دیکھ کر یہ نہ ہو کہ یہ کیا چیز لاگے ہمارے سامنے، ہمیں تو اس کو جانتے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں وہاں پر بھی ہوں گی، لیکن ان کا جو ذائقہ ہوگا اور جو ان کی خوبصورتی ہوگی وہ
دنیا کی پھلوں جیسی نہیں ہوگی، ٹیسٹ بھی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا، بہت ہی مزیدار، بہت ہی خوبصورت، کہ آپ اس کو دنیا کے فروٹ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہوگا بے شک اسی طرح کا، اور ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نام ویسا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شکل ویسی ہو، لیکن وہ اپنی خوبصورتی میں اور ذائقے میں اس سے بالکل فرق ہوگا۔ پھر ان پھلوں کی ایک خاصیت اور کیا ہوگی جو جنت میں ملیں گے، یہ کہتے ہیں یہ پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ جھکے ہوئے ہونے سے مطلب کہ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو پکر چاہیے ہوگا اس کے لیے کہ اب مجھے ٹری سے اتارنا ہے، اب وہ ٹری پہ اتنے اونچے اونچے فروٹ ہو گئے ہیں کہ میرا ہاتھ ہی نہیں جا رہا۔ وہ خود نیچے جھکے ہوئے ہوں گے کہ آپ بس ہاتھ بڑھائیں اور اس چیز کو پکڑ لیں۔ پھر جنت کے جو پھل ہوں گے وہ گٹھلی نہیں ہوگی اس کے اندر، اور وہ سب کے سب ہی میٹھے ہوں گے، نرم ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کوئی پکا ہوا ہے تو کوئی کچا ہے۔ کبھی آپ نے کچا پھل دیکھا ہو، صحیح طرح پکا نہ ہو تو اس کا ذائقہ کتنا عجیب سا ہو جاتا ہے کہ آپ کا کھانے کو دل نہیں کرتا، اس کو ٹیسٹ بھی بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے اس کا۔ اور پھلوں میں بھی آپ دیکھیں کچھ فروٹ ایسے ہوتے ہیں، کچھ میٹھے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے بٹرنیس ہوتی ہے ان میں، کچھ کڑوے ہو جاتے ہیں جب صحیح طرح پکتے نہیں ہیں۔ لیکن جنت کا جو فروٹ ہوگا سب کا سب میٹھا، نرم اور بہت ہی خوش ذائقہ ہوں گے۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ پاکیزہ بیویاں دیں گے ان کو، اور یہ ازواج کا جو ورڈ ہے نا، یہ زوج کی جمع ہے، مرد عورت دونوں کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پہ صرف یہ پھر عورتوں کے لیے آ رہا ہے کہ عورتیں ان کو یعنی کہ بیویاں ایسی دی جائیں گی، ایسی بیویاں دی جائیں گی جو پاکیزہ ہوں گی، یعنی کہ ان کے اخلاق پاکیزہ ہوں گے، ان کی جسمانی بناوٹ ایسی ہوگی، ان کی زبان پاکیزہ ہوگی، ان کی نظریں، سب چیزیں ان کی پاک ہوں گی۔ اور ان میں وہ بھی نہیں ہوگا جیسے دنیا میں عورتوں کو ہوتا ہے، پیریڈز وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہوگی۔ اور پھر اسی طرح انسان باتھ روم جانے کی حاجت نہیں ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہوں گے لوگ وہاں پر، اور اسی طرح ہر قسم کی سیکریشن سے بھی پاک۔ تو اس طرح سے پاک بیویاں ہوں گی، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر بندے کی جیسے دنیا میں جو بیوی ہے، اگر تو دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں نیک ہوں گے اور وہ دونوں جنت میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہی ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے جنت میں۔ لیکن اگر دنیا میں ایسا ہو کہ مرد تو نیک ہے لیکن اس کی عورت نیک نہیں تھی، تو آدمی تو جنت میں پہنچ جائے گا، اب اس کو بیوی کہاں سے اس کی آئے گی؟ تو پھر اس کے لیے دوسری کوئی بیوی اس کو دے دی جائے گی، جیسے وہ کسی اور بندے کی کوئی بیوی جو نیک تھی لیکن اس کا آدمی جو تھا وہ نیک نہیں تھا، تو آدمی چلا گیا جہنم میں، اب اس کی بیوی بھی اکیلی ہوگی، تو ایسے لوگوں کو پھر اس طرح ملا دیا جائے گا۔ ورنہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں سیم پیج پر ہیں، دونوں ہی دین میں ہیں بہت، تو اگر وہ دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں تو پھر جنت میں بھی وہ ایک دوسرے کے ہی پارٹنرز ہوں گے۔ اور لاسٹ چیز اللہ نے جو اس آیت میں ہمیں بتائی جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں دنیا میں، کوئی ویکیشن پہ جاتے ہیں، ہم رہتے ہیں، ہم کبھی ویکیشنز وغیرہ پہ جا رہے ہوتے ہیں، اتنی اتنی خوبصورت جگہوں پہ ہم جاتے ہیں، بعض اوقات کہ انسان جاتا ہے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر کبھی دل کرتا ہے کہ کاش میں یہیں پہ ہی رہ جاؤں، کتنا اچھا ہوتا، میرا بھی گھر ہوتا یہاں پہ، میں اس ماؤنٹین پہ لیتی گھر، یہاں پہ ہم رہتے، کتنی اچھی جگہ ہے۔ اور یہ آپ رہنے لگ بھی جائیں تو آپ کو پتہ ہے آپ ویکیشن پہ آئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے کوئی گھر رینٹ پہ لے بھی لیا، تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمیں ایک دن واپس جانا ہے، ہم اس کو ہمیشہ یہاں نہیں رہ سکتے۔ آپ جیسے ویکیشن پہ جاتے ہیں 3 ڈیز کے لیے، 7 ڈیز کے لیے، میکسیمم 10 ڈیز، مہینہ ہو گیا، اس سے زیادہ کتنا رہیں گے؟ جتنا بھی آپ رہیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن آپ نے واپس جانا ہے، ہمیشہ آپ نہیں وہاں رہ سکتے۔ اسی طرح ہمارے گھر ہیں، ہم اپنے اپنے گھروں میں رہ تو رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے ساری زندگی اس گھر میں رہنا ہے کہ نہیں۔ اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ڈیزاسٹر آ جائے، ارتھ کوئک آ جائے یا کوئی فلڈ آ جائے تو آپ کا وہ گھر ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا گھر، آپ در بدر ہو گئے، گھر سے نکل گئے۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیشگی نہیں ہے یہاں پر، ہر وقت دل میں ایک دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اگر گھر لوگ جیسے لیتے ہیں رینٹ
पे लिया हुआ है तो आपको पता है रेंट आप 1 महीना पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको निकाल बाहर करेंगे, आपको नोटिस आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको उस घर से निकलना पड़ेगा। इसी तरह हमारे जो घर खरीदे हुए होते हैं बाज़ात बैंकरप्ट हो जाते हैं क्योंकि आप उसकी पेमेंट ही नहीं कर पा रहे, तो वो घर आपके हाथ से निकल जाता है। तो हमें ये हर वक्त हमारे दिमाग में एक डर होता है, खौफ होता है कि कोई पता नहीं कब हमारे से ये घर छिन जाए, कब कोई घर में आग लग जाए, कुछ हो जाए कि हमें इस घर से निकलना पड़े। तो जन्नत में ये खौफ नहीं होगा इंसान को। वहाँ पर जो अल्लाह ताला आपको अता करेंगे, वंस आप जन्नत में पहुँच गए तो जो चीज़ें अब आपको मिली हैं वो आपके पास हमेशा रहेंगी, कोई भी आपको उससे छीन नहीं सकेगा। तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। आप देखें कि कितनी बड़ी रहमत अल्लाह ताला की कि अगर आपको ये पता चल जाए कि मैं यही घर है और मैं बस हमेशा इसी घर में ही रहूँगी, तो इंसान को कितना सुकून इस चीज़ से मिलता है। तो वहाँ पर एक दफ़ा बस वहाँ पर आप पहुँच जाए सही, तो फिर उस जन्नत से कोई भी कभी नहीं आपको निकालेगा। तो सारे ख़दशात, सारे डर जो हैं इंसान के ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर ऐसी जन्नत के लिए हमें कोशिशें भी करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए ना, जिसमें हमेश की है कि वंस आप पहुंच जाए सही, बस दैट्स इट, आपको पहुंचना शर्त है। पहुंच जाए जन्नत में, फिर आपको उस जन्नत से, उस खूबसूरत जगह से कभी कोई बाहर नहीं निकाल सकता। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।